اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت سوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے۔ تو مضمون کا تعارف اور اس کی تفہیم، بلند خوانی، خاص الفاظ، درست لفظ کی شناخت، مشقی سوالات، ارکان ملائیے، الفاظ متضاد اور جملے بنائیے۔ تو مضمون کا تعارف اور اس کی تفہیم، یعنی اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، اس کے لیے آپ کے سامنے کچھ سوالات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ وہ کہاں بیٹھے تھے؟ انہوں نے لوگوں کو قمیص بنانے کے لیے کتنا کپڑا دیا تھا؟ یعنی ہر شخص کو قمیص، آپ سمجھتے ہی ہیں، جو ہمارے لباس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ہم اوپر والے بدن پر پہنتے ہیں، کرتا، تو لوگوں میں کپڑا تقسیم کیا گیا تھا تاکہ لوگ اپنی قمیص بنا لیں۔ یہ کپڑا کتنا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ کتنی چادروں سے بنی تھی؟ ایک آدمی نے اٹھ کر ان سے کیا کہا؟ لوگوں نے سوال کرنے والے آدمی کو کس بات سے روکا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کا جواب دینے کے لیے کسے بلایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص کے لیے دوسری چادر کہاں سے آئی تھی؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کی روشنی میں آپ جب اس سبق کو پڑھیں گے تو آپ پورا سبق بسہولت سمجھ لیں گے، اور سبق کو سمجھ لینا اور سبق کو سمجھا دینا، اسی کو ہم نے تفہیم کا نام دیا ہے۔ تو اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے دوسری چادر۔ اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں۔ خلیفہ، خلیفہ مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حکمران۔ قمیص پہننے کا ایک لباس، اور حاکم کا مطلب ہے بادشاہ یا حکمران، اور پوچھ گچھ کا مطلب ہے سوالات کرنا، سوالات، تحقیق، تفتیش۔ اب ہم اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، یعنی امیر تھے، حکمران تھے۔ ایک دن وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر بولا، حضرت عمر، آپ نے ہم سب کو قمیص بنوانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا، لیکن جو قمیص آپ نے پہنی ہے وہ 2 چادروں کے برابر کپڑے سے بنی ہے۔ کیا آپ نے اپنے لیے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا؟ کچھ لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے حاکم ہیں، تم ان سے ایسے پوچھ گچھ مت کرو، یعنی اس طرح کے سوالات ان سے مت کرو، تحقیق مت کرو، تفتیش نہ کرو ان سے، ادب کے خلاف ہے یہ بات۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا۔
ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے پاس صرف ایک چادر تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے لیے یہ نئی قمیص بنوائی ہے۔ تو سبق مکمل ہو گیا۔ آپ کیا سمجھے اس سبق سے؟ کہ سب لوگوں کو قمیص بنانے کے لیے ایک ایک چادر دی گئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص 2 چادروں سے بن سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قد لمبا تھا، وہ طویل القامت تھے، بلند قد کے آدمی تھے، اور ایک قمیص سے، ایک چادر سے ان کے لیے قمیص مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ان کے بیٹے نے جب دیکھا کہ ابا جی نے خود صرف ایک ہی چادر لی ہے، جس طرح سب مسلمانوں کو ایک چادر ملی ہے، ابا جی نے بھی اپنے لیے ایک ہی چادر لی ہے، لیکن اس چادر سے ان کے لیے کرتا نہیں بن پائے گا، تو بیٹے نے اپنی چادر بھی ابا جی کو دے دی، یعنی حضرت عمر کے بیٹے نے اپنی چادر اپنے ابو کو دے دی، تو حضرت عمر کی قمیص بھی بن گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مشق ہے، اور پہلی چیز جو آپ سے پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو یہ کام اپنی کتاب میں ہی آپ کریں گے۔ الفاظ دیے گئے ہیں، ہر ایک لفظ کے ساتھ جو درست ہے 2 ایسے لفظ بھی لکھے گئے ہیں جن کا تلفظ درست نہیں ہے۔ تو 3 الفاظ ایک قطار میں ہیں، اور ان میں سے ایک لفظ درست ہے جس کے گرد آپ نے نشان لگانا ہے۔ اس سے آپ کو 2 چیزیں حاصل ہوں گی، ایک تو آپ کا املا ٹھیک ہو جائے گا، دوسرا آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلی لائن میں دیکھیے، آدمی، آدمی اور آدمی، تو صحیح جو لفظ ہے وہ ہے آدمی۔ آگے دیکھیے، قمیص صاد کے ساتھ، اور پھر قمیص سین کے ساتھ، اور آخر میں ہے قمیض، شروع میں کاف اور آخر میں ضاد۔ اب یہ لفظ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اس میں سے آپ خود دیکھیے، کتاب میں اس سبق میں جا کر تلاش کیجئے کہ صحیح تلفظ کون سا ہے۔ اب آگے دیکھیے، ایک اور لفظ ہے، ایک ہے حاکم، جو 2 چشمی ہے سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم شاید آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اردو میں کوئی بھی لفظ 2 آنکھوں والی ہا سے، یعنی 2 چشمی ہے سے شروع نہیں ہوتا۔ تو حاکم، حاکم اور حاکم موٹے کاف کے ساتھ۔ تو صحیح لفظ کے گرد نشان لگائیے آپ، گرد۔ حصے صاد کے ساتھ، حصے چھوٹی ہے کے ساتھ، اور حصے سین کے ساتھ۔ یہ 3 لفظ بولے گئے ہیں، ان میں سے جو ٹھیک ہے وہ آپ تلاش کیجئے اور نشان لگائیے۔ دیکھیے، بولایا، بالایا اور بلایا، 3 لفظ ہیں، اور ایک ہی ان میں سے ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، اور جو ٹھیک ہے اس میں واو نہیں ہے شروع میں، دوسرے لفظ، اس کا لفظ کا دوسرا حرف جو ہے وہ واو نہیں ہے۔ تو آرام سے اس کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 پہ آئیے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ تو یہ سوال آپ سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، اس کا جواب بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور جب یہ آپ کا سبق شروع ہوتا ہے تو یہاں جواب موجود ہے، دیکھیے اور یہاں کتاب میں ہی لکھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص کتنے چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی؟ یعنی آپ کی قمیص میں کتنی چادریں لگی تھیں؟ تو اب میں آپ کو بتا چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے، لہٰذا اب آپ نے یہ سوال بھی خود ہی حل کرنا ہے۔ اور نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے اپنے حصے کی چادر دی تھی؟ لیجیے جناب، اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے پہ کیا ہے۔ نمبر 4 ہے یہ سوال، اور سوال یہ ہے کہ ارکان ملائیں۔ ارکان، ایک رکن کو آپ ایک آواز سمجھ لیں، کہ جو لفظ کا ایک رکن ہے وہ اس کی ایک آواز ہے۔ تو اب دیکھیے، خا، پھر لی اور پھر فا، 3 رکن ہو گئے،
یعنی یہ 3 آوازیں ہو گئیں. جب ہم ان تینوں آوازوں کو جوڑیں گے تو ایک مکمل لفظ بن جائے گا. خ، پھر لی، اور اس کے بعد فا. تینوں کو ملایا تو لفظ بن گیا خلیفہ. بس اسی طرح اب آپ باقی الفاظ بھی بنائیے. حاکم کے اندر 2 ارکان ہیں، ان کو ملائیں گے تو ایک لفظ بن جائے گا. بنوائی میں 3 ارکان ہیں. وا اور لد، والد کے اندر 2 ارکان ہیں، اور چادر میں بھی 2 ارکان ہیں. سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں، یعنی ان کی ضد سے، ان کے الٹ لفظ سے. جیسے پہلا لفظ ہے سوال، تو سوال کا کیا ہوتا ہے؟ جواب ہوتا ہے، جو اس کا الٹ ہوتا ہے. اسی طرح دن کا جو الٹ ہے، جو اس کی ضد ہے، وہ ہے رات. اور باقی اب آپ خود ہی کر لیجیے. آخری جو آپ کو کام دیا گیا ہے اس سبق میں وہ ہے جملے بنائیں. تو سوال، مسجد، چادر، کپڑا اور قمیص، یہ 5 الفاظ ہیں. ہر لفظ پر آپ کو جملہ بنانا ہے. جملہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا جملہ بنائیں کہ وہ لفظ بالکل واضح طور پر نکھر کر سامنے آ جائے، اور پڑھنے والا جملہ دیکھ کے سمجھ جائے کہ بچے نے، آپ نے جو یہ جملہ بنایا ہے تو اس لفظ کا مطلب آپ کو آتا ہے. جیسے مسجد کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کسے کہتے ہیں. تو جب آپ جملہ بنائیں گے تو بالکل ٹھیک ٹھیک جملہ بنائیں، اور ہر جملہ کوشش کیجئے کہ دوسرے سے کچھ تھوڑا سا مختلف ہو. اور جتنا اچھا جملہ بنانے کی آپ کوشش کریں گے، آپ کی اردو اتنی زیادہ اچھی ہوگی. آپ کی اردو اتنی زیادہ اچھی ہوگی. اور گھر کا کام اب دیکھتے ہیں، گھر کا کام آپ کے پاس کیا ہے. تو جملے آپ اپنی کاپی میں بنا لیجئے، اور جو باقی مشقیں ہیں وہ آپ کی کتاب میں حل ہو جائیں گی. گھر کے کام میں ایک کام یہ ہے کہ جو بلند خوانی کی گئی ہے آپ اس کو دوبارہ توجہ سے سنیے، اور خود بھی اسی طریقے سے پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.